میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 14واں باب بلکہ 13ویں آیت سے لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ آمین۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب۔ یہ ایمانداروں کے بارے میں ہے، ہیروز آف فیتھ کے بارے میں، یعنی جو لوگ ایماندار تھے اور جو ایمان پر قائم رہے۔ بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ 32ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جداؤن اور برق اور سمسون اور یفتح اور سلیمان، داؤد اور سیمویل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا۔ یہاں پر اور اس سے آگے بھی بہت ساری باتیں ان کے حق میں لکھی ہیں۔ 39ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ اس پورے چیپٹر کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نہ صرف ایمان میں قائم رہے بلکہ ایمان ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایمان ہی میں، یعنی آپ نے جو زندگی گزاری نہ صرف وہ ایمان کے ساتھ گزاری، راست باز زندگی گزاری، بلکہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تب بھی ایمان ہی میں رخصت ہوئے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ ان کے بارے میں نہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان میں جیتے اور ایمان ہی میں مرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مبارک بادیاں ہیں۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں، ناکیہ انجیل میں بھی آپ کو مبارک بادیاں ملتی ہیں، اوورال پرانے عہد میں بھی آپ کو مبارک بادیاں ملتی ہیں کہ کون سے لوگ مبارک کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے مکاشفہ کی کتاب میں بھی آپ کو 7 مبارک بادیاں ملتی ہیں۔ یہ ان میں سے ایک مبارک بادی ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، 14ویں آیت سے دیکھیں، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم زاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو 12واں، 13واں اور 14واں چیپٹرز ہیں، تینوں چیپٹرز ہیں، یہ بیسیکلی اس پورے ٹینیور کو بیان کر رہے ہیں، یعنی بالکل کریشن سے شروع کر کے، جب ابلیس اور اس کے کریشن سے بھی پہلے جب ابلیس اور اس کے فرشتے آسمان سے گرائے گئے اس وقت سے لے کر بالکل آخری وقت تک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 7 جو مہریں ہیں وہ کھل چکی ہیں،
7 نرسنگے پھونکے جا چکے ہیں اور 7واں نرسنگا پھونکا گیا تھا، جس کے بعد ہم 12واں 13واں اور 14واں چیپٹر آتا ہے، اور اس کے بعد اب 7 پیالے ہوں گے، خدا کے قہر کے 7 پیالے۔ اگر آپ اس پیسج پر غور کریں، فصل کی کٹائی کے اس پیسج پر، تو اس کو 2 سٹیجز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک پہلی سٹیج ہے جس میں کوئی آدم زاد کی مانند ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ درانتی چلاتا ہے اور زمین کی فصل کو کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری سٹیج ہے، اور دوسری سٹیج میں ایک اور فرشتہ ہے جو کہ انگوروں کے گچھوں کو کاٹتا ہے۔ یہ دونوں ججمنٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ ججمنٹ کو۔ اور یہی مانا جاتا ہے کہ جو کیونکہ ہم 7 سالہ دور کے بالکل آخر میں ہیں، تو جو ججمنٹ کا دور یعنی ججمنٹ 2 سٹیج ججمنٹ ہے، جو 7 پیالے ہیں، یہ پہلی جو ججمنٹ ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی 7 پیالے بالکل آخر میں آئیں گے۔ 7 پیالوں کی جو سزائیں ہیں یہ بالکل اس پیریڈ کے آخر میں ہیں، وہ پہلی ججمنٹ کو ظاہر کر رہی ہیں، اور جو دوسری ججمنٹ ہے وہ ہرمجدون کی ججمنٹ کو ظاہر کر رہے ہیں، جب مسیح خود ان سب کو سزا دے گا۔ سو اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں تو میں ایک آیت سے اس کو پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم زاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ اب یہ جو بادل پر آدم زاد کی مانند بیٹھا ہے کوئی، تو آدم زاد کی مانند کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے، خداوند یسوع مسیح۔ اس سے پہلے بھی آدم زاد کی مانند کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آدم زاد کی مانند کس کا ریفرنس ہے؟ یسوع مسیح کا۔ یہ دانیل کی کتاب میں بھی ہے، لیکن یہاں پر بھی جو آدم زاد کی مانند، آدم زاد نہیں لکھا کہ آدم زاد بیٹھا ہے، لیکن کیونکہ وہ لکھنے کا سٹائل اس طریقے سے، لیکن مطلب وہی ہے کہ آدم زاد کی مانند کوئی اس بادل پر بیٹھا ہے، اور اس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ اب یہ بالکل ہم 7 سالوں کے بالکل آخر میں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، 7 سالوں کے آخر میں ہیں، اور 7 سالوں کے آخر میں پہلے 7 پیالوں کی ججمنٹ ہے وہ آتی ہے، اور اس کے بعد ہرمجدون کی جنگ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نیکسٹ جو ججمنٹ ہے وہ کون سی ہے؟ ہرمجدون کی ہے۔ یہاں پر جو سونے کا تاج ہے، اس کے لیے جو لفظ ہے وہ اسٹیفنوس ہے، یعنی یہ وکٹرز کراؤن ہے۔ جو ڈائیڈما ہے، یعنی دوسرا لفظ جو تاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بادشاہ کا تاج ہے، لیکن یہ تاج کون سا ہے؟ وکٹرز کراؤن، جیتنے والے کا، جنگ جیتنے والے کا تاج، اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ تیز درانتی داتری تانوں تو سارے نوں پتا ہے، ویسے گورے جب پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے گوروں کو کہ درانتی کیا ہے، کس طرح کی ہوتی ہے، لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ میں بھی آج کل کے کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن تیز درانتی اس ججمنٹ کی سوفٹنس کو ظاہر کرتی ہے، تیزی کو، اور تیزی کو بھی، اور اس کے نقصان پہنچانے کی صلاحیت کو بھی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو درانتی ہے، وہ اس کے جو ایجز ہیں وہ بہت تیز ہوتے تھے، ریزر ایج، جس طرح کے بلیڈ کے تیز دندانے ہوتے ہیں اسی طرح سے، اور وہ بڑی تیزی سے کام کرتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ایک فرشتہ یسوع مسیح کو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی درانتی چلائے اور کاٹے؟ تو یہ جو لفظ ہے غور کیجئے گا، اس پہ لکھا ہے مقدس سے نکل کر۔ یہ کون سا مقدس ہے؟ آسمانی مقدس ہے۔ آسمانی مقدس مطلب خدا کی حضوری سے۔ یہ فرشتہ خدا کی حضوری سے آیا ہے، خدا کا پیغام لے کر آیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کیا کہے کہ اب وہ اپنی درانتی کو چلائے، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ اب یہ جو زمین کی فصل ہے، اس کا مطلب ہے کہ، اور یہ جو پک گئی ہے نا، اس کا جو یونانی میں مطلب ہے یہ اوور رائپ، یعنی زیادہ پک جانا، مطلب جب کوئی چیز زیادہ پک جاتی ہے، ایک فروٹ ہے نا، ایک تو وہ پک جاتا ہے، جب وہ زیادہ پک جاتا ہے تو وہ کسی استعمال کا نہیں رہتا، یا یوز لیس کہہ لیں آپ۔
تو یہ زیادہ پک گئی ہے، پس جو بادل پر بیٹھا تھا، یعنی خدا نے اپنے رحم میں، اپنے کرم میں، اپنے ترس میں زمین کو زیادہ وقت دیا ہے، لیکن اب وقت نہ صرف ختم ہو چکا بلکہ اس سے بھی اوور ہو چکا۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی جلدی سے یہ والا کام ہوا ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی ایک تیز درانتی تھی، یعنی ایک اور فرشتہ، اب دوسرا ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس بھی ایک تیز درانتی، اور یہ سیکنڈ فیز ہے، یہ ججمنٹ کا کیا ہے؟ سیکنڈ فیز ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے، اچھا یہاں پر دو فرشتے ہیں، یہ تیز درانتی والا جو فرشتہ نا 17ویں آیت میں لکھا ہے، ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی ایک تیز درانتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اور فرشتہ ہے۔ اور پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ یہ آدمیوں کی وکڈنس کو یا برائی کو یا ایول کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور اس شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ اب یہ جو انگور روندے گئے ہیں، یہ بیسیکلی اس آفت کو، اس ججمنٹ کو ظاہر کر رہا ہے جو کہ ان لوگوں پر اب پڑی ہے، اور اس کا اثر اتنا ہے جو ہرمجدون کی جنگ کا جس کا میں نے ذکر کیا، یہ جو لکھا ہے نا 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا، یہ 1600 فرلانگ بنتے ہیں 200 میل، اور 200 میل کتنے کلومیٹرز بنتے ہیں؟ تو 320 کلومیٹر۔ یہ تقریباً سمجھ لیں کہ فلسطین کا جو ملک ہے اس کے شمال سے جنوب تک یہ پورا علاقہ بنتا ہے، اور وہاں پر ہی ہرمجدون کی جنگ بھی ہوگی، اور خیر ہم اس کے بارے میں بعد میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور یہ جو لکھا نا گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لگامیں تقریباً آن ایوریج 4 فٹ ہوتی ہیں، 4 فٹ اونچی گھوڑوں کی جو لگام ہے زمین سے، سو اس کا کیا مطلب ہے کہ 4 فٹ 320 کلومیٹر تک۔ اگر آپ یہ ویسے خون کا اندازہ لگائیں نا تو یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس کے بارے میں 2 خیالات پائے جاتے ہیں۔ پہلا خیال یہ ہے کہ شاید سپلیش کرتا ہے، جو جب خون کو سپلیش کرتے ہیں نا، وہ چھٹے پہنے جڑے وہ 4 فٹ تک بلند ہو رہے ہیں اور اتنے دور تک ہیں، 320 کلومیٹر تک۔ دوسرا اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جو وادی کے بالکل کچھ پوائنٹس ایسے ہوں گے جہاں پر یہ 4 فٹ تک بھی خون ہو سکتا ہے، مطلب ساری میں نہیں، سارے 320 کلومیٹر میں نہیں، لیکن کچھ حصوں میں۔ لیکن اوورال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ خون وہاں پر بہایا جائے گا جب یہ دوسری ججمنٹ ہوگی جو کہ ہرمجدون کی ججمنٹ ہے۔ تو آج ہم اس کو اتنا ہی دیکھیں گے۔